الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، رمضان المبارک 1444 ہجری کی آج 22 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا اعلان، رحمت اور مغفرت کی بارش اور اس عشرے میں جہنم سے آزادی کا اعلان۔ اگر ہم اپنا رخ تھوڑا سا موڑ لیں تو جنت کا راستہ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ انسان جو ہے خطا اور نسیان، بھول چوک، غلطی کا پتلا ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے۔ خیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے غلطی پر، اپنے گناہ پر، ان کو ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے روتے گڑگڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور آئندہ وہ گناہ اور غلطی نہ کرنے کا عزم کرتے۔ تو جو یہ عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ کیسے؟ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 53 ہے سورہ زمر کی۔ اس آیت کے سے پہلے 2 آیتیں دوسری صورتوں میں الگ الگ، ایک کا نزول، اللہ تعالیٰ نے جگہ کیا فرمایا، واقعہ یہ ہوا، اور مختلف تفسیریں ہیں کہ بہت سے کے رئیس اور بہت سے وہ لوگ جو جرائم پیشہ تھے، کرائم پیشہ تھے، اور حضرت وحشی کا بھی نام ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت وحشی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہتے ہیں جس نے شرک کیا، کفر کیا، زنا کیا، یہ گناہ وہ گناہ کیا، اس کو تو ڈبل عذاب ملے گا۔ ہم تو یہ سب کر چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی رخصت کا راستہ ہے؟ تو آیت نازل ہوئی سورہ فرقان کی 70 اور 71۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو ایمان لے آیا، جس نے توبہ کر لیا، ان گناہوں سے توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، مٹا دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے ہی ہے۔ اس کے آگے اور آیت ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جسے توبہ کیا اور نیک کام کیا اور اللہ کے دربار میں سچے دل سے متوجہ ہوا، یعنی توبہ پر استقامت، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم۔ حضرت وحشی نے کہا کہ بات تو اچھی ہے، اس میں توبہ کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایمان لے وہی بات سمجھ میں آتی ہے، راستہ آسان ہو گیا، لیکن یہ جو ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرنا، یہ تو بڑی کڑی شرط۔ ایمان لانے کے بعد اگر میں نیک عمل نہ کر پاؤں تو دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو ہے کوئی اور رخصت کا راستہ اور آسان راستہ؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت وحشی نے کہا
بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جس نے شرک نہیں کیا اللہ اس کو چاہے گا تب معاف کرے گا۔ اور ہمیں کیا معلوم اللہ ہماری معافی کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اس سے اور کوئی آسان راستہ ہمارے لیے ہے؟ نوجوانوں سنو، ہمارے نوجوان، مجھے افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ جب کالج کے نوجوان اپنے نوجوانوں کی داستان، ان نوجوانوں کو ماحول نہیں ملتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ تم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جن نوجوانوں کو ماحول نہیں ملتا ہے تو وہ دلدل میں گئے تو اور پھنستے چلے گئے، پھر وہ نکلنے کا راستہ ان کو نہیں سوچتا۔ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو نوجوان کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، بعض دفعہ غلط ماحول میں پڑھ کے وہ اسلام کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے شب زندہ دار بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام عام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان چالیوں میں رہنے والے، جس چالی کے دروازے پر مسجد ہو اور اس چالی سے باہر جب نکلے مسجد پڑے گی، مسجد کے جب باہر جاؤ گے تب چالی کا گیٹ بند ہوگا۔ میں ایک جگہ گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے، سب واقعہ بتا رہے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، وہاں رہنے والے نے مجھ سے بتایا مولانا ماحول، چالی میں ماحول ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک دو گھر والے ایسے ہیں جو مسجد والوں سے یا اور لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اپنے بچوں کو مسلم بچوں کے ماحول میں بھیجو، مسجد میں بھیجو، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بھیجو، ان کی تعلیم میں بٹھاؤ، ان کے گشت میں بھیجو، ان سے جوڑ کے رکھو، تاکہ آگے چل کر کے یہ آپ کے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ جب آپ کی بتی گل ہو جائے گی تو پھر یہ آپ کے اعمال کی بتی کو روشن کرنے والے بنے۔ کتنا آسان راستہ۔ آتش نے کیا کہا کہ اس میں تو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے کوئی تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ تو پھر جو آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اللہ نے اعلان کر دیا، سنو نوجوانوں سن لو، جو ہوٹلوں کو آباد کرتے ہو، ڈھابوں کو آباد کرتے ہو، سمندر کے ساحلوں کو آباد کرتے ہو، اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے پھر اپنی مڈر گشتیوں کی داستانوں کو بیان کر کے اپنے دوستوں کو بھی اپنے گناہوں پہ گواہ بنا لیتے ہو۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے مسلمانوں، یہ حقیقت واقعہ ہے آج کی نوجوان نسل کا۔ ہم کو فکر ہے، بار بار آتا ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ فکر کیجیے آپ لڑکیوں کی، لڑکوں کی بھی فکر کیجئے۔ یہ لڑکے جب تمہارے درست راستے پر رہیں گے تو تمہاری بچیاں بھی درست راستے پر رہیں گے۔ جب تمہارے نوجوانوں کی غیرت بیدار رہے گی تو اپنی بہنوں کی حفاظت کریں گے، وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں گے، وہ اپنی ماں کی عصمتوں کی حفاظت کریں گے، وہ اپنے ایک بہن کی عصمت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیں گے لیکن اپنی بہن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ آپ نوجوانوں کی فکر کرو مسلمانوں، یہ وہ نسل بنتی جا رہی ہے جو اپنے گناہوں کو بعض دفعہ شیئر کرتی ہے، پتہ نہیں کہاں، اور اکثر اوقات اپنے گپ خانوں میں بیٹھ کر کے اپنے گناہ کی داستانیں بیان کرتی ہے۔ مسلمانوں رونے کا مقام ہے، حالات اتنے خراب ہیں بر صغیر میں۔ لڑکیوں کی فکر کرو لیکن لڑکوں کی بھی فکر کرو۔ لڑکے کہاں بہک رہے ہیں، کہاں سے شادی بیاہ کر کے لے آتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ، پتہ چلا وہ نسلیں سب کلمہ کے بجائے کچھ اور ہی پڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے۔ تو نوجوانوں، اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو، تمہارا گناہ کی گہرائی سمندر کی گہرائی سے زیادہ ہو، تمہارے گناہ کی اونچائی ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہو، اور تمہارے گناہ کی تعداد آسمان کے ستاروں سیاروں سے بھی زیادہ ہو، تو بھی تم مایوس نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے ببانگ دہل اعلان کیا، اور ایسے نہیں اعلان کیا، کتنے پیارے انداز میں اعلان کیا۔ پہلے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، محبوب رحمت للعالمین کو مخاطب کیا، قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرے اے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، یہ زیادتی میں تمام قسم کی زیادتی شامل ہے، گناہ شامل ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں انا کا لفظ ہے، اللہ کہا کہ یغفر الذنوب جميعا، اور ذنوب میں الف لام بھی داخل ہے اور جميعا بھی آ جا رہا ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کسی گناہ کا کوئی استثناء، کسی گناہ کو اللہ نے الگ نہیں کیا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اب یہ آخری اسرا چل رہا ہے، اس میں شب قدر آنے والی ہے، یہ آ گئی ہوگی، طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، 21ویں شب گزر گئی، آج 23ویں شب آئے گی، ہم کیا کرتے ہیں 27ویں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پکڑ کے مت بیٹھو، پورے رمضان کی قدر کرو، پورے رمضان میں عبادت کرو رات میں، لیکن آخری عشرے کی تمام راتوں کی قدر کرو اور اس میں طاق رات کی زیادہ، ہلے دنگے سے بچو، ہوٹل بازی سے بچو، شور و شغب سے بچو، اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، توبہ میں، استغفار میں، تلاوت میں لگاؤ۔ ہمارے بہت سے بھائی کا سمجھتے ہیں آج بڑی رات ہے، جاگنا ہے، پہنچ جائیں گے ہوٹل میں۔ آج کل ہوٹلوں میں آرڈر دینے کے بعد کھانا بھی بعض دفعہ 1-1 2-2 گھنٹہ میں بن کے آتا ہے، کیونکہ ہوٹل والوں کا بل بنانا رہتا ہے، 500 کا کھانے کا بل لے گا 5000 روپیہ، تو آپ کو روم میں بٹھا دے گا، بس آ رہا ہے، ایک آرڈر چھوڑ لاتا رہے گا، آپ کو 2-3 گھنٹہ رات کا ایسے چلا جائے گا، معلوم کیا پڑے گا کہ رات کے 3 بج گئے، مختصر کھانا کھا لو گھر پہ اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش اور مغفرت کے لیے بالکل بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس کب آ جائے کہ میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں۔ تو شب قدر کی قدر کرو، بڑی عظمت والی رات ہے، یہ امت محمدیہ کو یہ رات ملی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات نہیں ملی تھی، یہ تمہارا امتیاز ہے، یہ شرف ہے، اور اپنے گناہوں کے تعلق سے گھبرا کر کے سوچے میں اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں، اتنے گناہ کر رکھا ہے میں نے، یہاں گیا وہاں گیا، خالی تم ایک بار آؤ تو اللہ کے دربار میں۔ ماں جیسے اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو پا جائے، وہ کسی بھی حالت میں آ جائے تو ماں ہوتی فوراً گلے لگا لے گی، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے توبہ کرو، اللہ فوراً تمہاری توبہ کو انشاءاللہ قبول کرے گا اور اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا انشاءاللہ۔ اب آتی بات صدقہ فطر کی، چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے، صدقہ فطر کے تعلق سے اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں، کچھ لوگ بیمار رہتے ہیں، ضعیف لوگ، کوہنا سال لوگ، بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، یا کچھ ایسے لوگ کہ جن کی بیماری لا علاج ہے، وہ جنت میں جا کے ہی ٹھیک ہوگی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے ضعیف ہیں کہ ضعف اور کی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتے، بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں اور ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں، بڑھاپا ختم نہیں ہوتا ہے، وہ تو جنت میں پہنچا کے جوان کر کے ختم ہوگا۔ اور کچھ لوگ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے بولے روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے جو ارب پتی لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں گیہوں کا 80 روپیہ فدیہ دے دو، اور جو غریب بیچارے ہیں جو 4 ٹائم میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہ تو ان کے لیے مجبوری ہے۔ تو فدیہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلانا۔ کئی ٹائم؟ اب آپ گیہوں کے حساب سے فدیہ دو گے تو 2 ٹائم اس میں کھا پائے گا بمبئی میں، بعض دفعہ 80 روپے میں اس کو 2 روٹی ملے گی، 2 روٹی میں ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ بھر جائے، ہوٹل کی 2 روٹی میں میرے خیال سے ایک جوان تندرست آدمی کا 2 روٹی میں پیٹ نہیں بھرے گا، اور روٹی کے ساتھ کچھ اور چاہیے۔ تو اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ فدیہ گیہوں کے اعتبار سے بالکل نہ نکالے، ان کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ کیا نکالا اگر حیثیت ہے تو ایک روزے کا کھجور کے حساب سے 1250 روپیہ، اور کم تھوڑا حیثیت ہے تو کشمش کے حساب سے 1050 روپیہ،
اور تھوڑا کمزور ہے, نوکری کرتے چھوٹی موٹی گزارا ہوتا ہے, تو جو کی جو قیمت بنتی ہے 280 روپیہ, اور گیہوں ان لوگوں کے لیے ہے 80 روپیہ جو 4 ٹائم میں 3 ٹائم کھاتے ہیں, ان کو 2 دن میں 1 ٹائم اپواس کرنا پڑتا ہے. دھیان رکھو اس بات کو. یہ سمجھ گئے فدیہ کا مسئلہ بتا دو. لوگ بار بار پوچھتے ہیں, سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن سمجھنا چاہیے کیونکہ محروم ہو گئے روزہ رکھنے سے. ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو زندگی بھر روزہ رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. کون فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب اللہ نے راستہ دے دیا آسان, فدیہ دے دو بھائی, نہیں رکھ سکتے ہو تو بیمار ہو تو کم سے کم وہ فدیہ دے جو تمہاری حیثیت کے شایان شان ہو, تاکہ اللہ شرف قبولیت سے نواز دے. صدقہ فطر کی بات آتی ہے. صدقہ فطر کے بارے میں روایت سن لو. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر. یہ فرضہ کا لفظ بتا رہا کہ واجب ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. طہرا للصیام, روزے کی پاکیزگی کے لیے, من اللغو والرفث, بکواسیات اور گندے خیالات سے پاک کرنے کے لیے روزے کو. وطعمۃ للمساکین, اور مسکینوں کے کھانے کے سامان کے لیے, غریبوں کے کھانے کے سامان کے لیے. زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے وجوب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 50 فلیٹ اور 50 بنگلے ہو, اور 50 فلیٹوں اور 50 بنگلوں کو وہ اس لیے رکھے ہو کہ ہم رہیں گے, ہماری نسلیں رہیں گی, اس کو اسے بیچنا نہیں ہے, اور اس کے پاس کچھ کیش نہیں ہے, سونا چاندی نہیں ہے, تو وہ مالک نصاب نہیں مانا جائے گا. مسئلہ سمجھ لینا غور سے. کسی کے پاس 50 فلیٹ ہے, 50 بنگلہ ہے, اس کو بیچنے کی نسبت سے نہیں رکھا ہے, رکھا ہم رہیں گے, ہماری نسلیں رہیں گی. اب اس کے پاس نہ تو کیش ہے نہ سونا چاندی ہے, حالانکہ ہونا چاہیے لیکن اتفاق سے نہیں سمجھ جاؤ, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. سونا چاندی 613 گرام اور سونا 87 گرام, یا اس کی قیمت کا روپیہ ہو. لیکن اگر کسی کے پاس 2 مکان ہے, یہ سمجھ جاؤ کہ 2 جھوپڑے ہیں, ایک جھوپڑے میں رہنے سے اس کا کام چل جاتا ہے, ایک جھوپڑا بھاڑا دے رکھا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, تو اب کیا کہا جائے گا کہ ایک جھوپڑا جو اس کا کام چل گیا, اس کی ضرورت اصلیہ سے دوسرا جھوپڑا اس کا زائد ہے, اور اس کی قیمت ہے 15 لاکھ روپے. اب وہ مالک نصاب مان لیا جائے گا, اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. زکوٰۃ اور فطرے کے فرق کو سمجھ رہے ہو نا, وہ فرق بتا رہا ہوں میں. اب اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. لیکن اگر دوسرا جھوپڑا ایسا ہے کہ اس کا جو بھاڑا آتا ہے اسی سے اس کا گزارا ہوتا ہے, تو اس پر بھی فطرہ واجب نہیں ہوگا. کسی کے پاس کپڑے میں تو بہت سے لوگوں کے پاس 400 500 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں, نقد میں سونا چاندی خالی کپڑے رکھا ہے, تو 2-3 جوڑے میں کام چل جاتا ہے. باقی جو کپڑے ہیں ان کی قیمت لگائی جائے گی. اگر قیمت نصاب کو پہنچتی ہے 612-13 گرام چاندی کو, تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. مسئلہ سمجھ گئے موٹا موٹا آپ لوگ. اور یہ نصاب کسی کو اگر پہنچ جائے تو صبح صادق سے پہلے کوئی مال کے نصاب ہو گیا, جو عید آنے والی سنیچر کو, جمعہ اور سنیچر کی بیچ والی رات ہے, 5:07 سے پہلے کوئی مال کے نصاب ہو گیا, تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے. اب فطرہ دینا کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے. مال کے نصاب آپ ہو, آپ کو بھی دینا پڑ رہا ہے, بچوں کی طرف سے بھی دینا پڑ رہا ہے. بیوی کی طرف سے آپ کو دینا لازم نہیں ہے. بیوی اگر مال کے نصاب وہ خود نکالے, ہاں آپ نکال دو تو اچھی بات ہے. اب جو ہے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے, ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, گیہوں سب گیہوں. اگر کہیں 70 روپیہ لکھا ہے تو میں اگر مولا وہاں 70 آپ کے 80 کیسے ہو گیا؟ عجیب مزاج بن گیا لوگوں کا. شاپنگ میں جائیں گے, ایک جوتا اتنے کا خریدیں گے کہ بعض دفعہ پوری فیملی کا اور 3 سال کا جوتا اتنے میں خرید لیتا ہے. وہاں نہیں سوچیں گے یار وہاں روڈ میں جوتا مل جاتا بڑا سستا, تو یہاں مہنگا ہے. عجیب بات ہے. فطرے کے بارے میں سوچتے, سن لو میں نے جو روایت پڑھی تھی بتا رہا ہوں میں, کہ تمہارے روزے کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے اللہ,
آگے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے کھانے کا سامان اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے اس فطرے کے ذریعے۔ تو اگر تمہاری حیثیت اچھی خاصی ہے تو تم کھجور کے حساب سے فطرہ نکالو، اپنے کو غریب مسکین مت ثابت کرو 80 روپیہ نکال کر کے کہ تم کو لوگ لا کر کے صدقہ زکات دینا شروع کر دے۔ اپنے کو اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ، مالدار بندہ، شکر گزار بندہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو کھجور کا جو بنتا ہے 1250 روپیہ وہ نکالو، اور تھوڑا اس سے نیچے آپ کی پوزیشن ہے تو کشمش کا 1050، اور نیچے پوزیشن ہے تو پھر جو کا 280 روپیہ۔ اب اس کے نیچے کس کی پوزیشن ہے؟ گیہوں کی، جو 4 ٹائم میں 3 ٹائم کھاتے ہیں، وہ گیہوں کا نکالیں گے۔ آپ یہ سمجھو کہ آپ کا فطرہ بھی ادا ہو جائے، آپ کا روزہ پاک صاف بھی ہو جائے۔ بوجھ مت اتارو، بوجھ مت اتارو، فطرہ عبادت سمجھ کر کے ادا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی رضا کے لیے فطرہ دینے کی کوشش کرو، پورا پڑا دو، کٹوتی مت کرو۔ دوستو، کچھ باتیں بہت ہی افسوس کن واقع ہوئی کل۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو انبیاء کرام تھے، انبیاء کرام کے ورثہ علماء کو کہا گیا، یقیناً بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جن کی قربانیاں، جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ انہی علماء میں سے دارالندۃ العلماء کے ناظم، مسلم پریس اللہ کے صدر حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسنی ندوی طاب اللہ سرہ جعلنا جنت مثویٰ تھے، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت ہی باصلاحیت، نیک، صالح شخص تھے، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے مسلم پریس اللہ کی صدارت کو سنبھالا، بہت سی خوبی اب تک انجام دیتے رہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے ترقی درجات کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔